نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 55 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اذ قال اللہ، اس تدبیر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تدبیر، اللہ کی تدبیر اس وقت سامنے آئی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا تھا اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، فاحکموا بینکم، تو اس وقت میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان باتوں میں فیما کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ پہ تھوڑی سی گفتگو کل کے درس میں ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان سے جو 5 وعدے فرمائے ان کی مختصر تشریح سامنے آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے متوفی کا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ متوفی کا کیا معنی ہے؟ میں قبض کر لوں گا، صحیح سالم واپس لے لوں گا۔ اصل میں یہ جو متوفی کا لفظ ہے، اس کا مادہ واو فا یا ہے۔ وفا یفی اس کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وفادار، یعنی کسی کے ساتھ نبھانا، وفا کرنا۔ اوفا یوفی ایفا باب فعال سے آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پورا پورا دے دینا۔ وفا یوفی باب تفعیل سے اس کے معنی ہوتے ہیں پورا پورا دینا، اور توفا یتوفا اس کے معنی ہوتے ہیں پورا پورا لے لینا۔ تو یہاں پہ ہے انی متوفی کا، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا۔ اب آتے ہیں آیت کریمہ کی تشریح کی طرف، کہ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا۔ مطلب کیا؟ کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اٹھا لیں گے، زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ ورافعک الی، اور اپنی طرف میں تمہیں اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی، عیسائی اور مسلمانوں تینوں جو گروہ ہیں، تینوں کا عقیدہ الگ الگ ہے۔ یہودی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا، لیکن وہ پھر زندہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
یعنی اس کے بعد ان کو زندہ کیا گیا، موت واقع ہونے کے بعد وہ زندہ کیا گیا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ امت مسلمہ کا ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان کا نزول ہوگا، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے یہ عقیدہ ثابت ہے، اسی وجہ سے اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے حیات مسیح علیہ السلام کے نام سے کتاب لکھی۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 سے زیادہ احادیث ان کو میں نے جمع کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور قرب قیامت میں دوبارہ ان کے نزول کا تواتر کے ساتھ یعنی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور کتاب انہوں نے لکھی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ زندہ ان کو اٹھایا گیا، اور قرب قیامت میں دوبارہ وہ انشاءاللہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب ان آیات کی طرف آتے ہیں، تو آیات کے اندر سب سے پہلے فرمایا گیا انی متوفی کا۔ یہاں متوفی کا کے جو معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ عیسیٰ ہم آپ کو پورا لے لیں گے۔ البتہ بعض جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار، وہ اس سے متوفی کا اس کا معنی وفات کا کرتے ہیں۔ متوفی کا معنی وفات کا بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ متوفی کا یعنی یہ لفظ یہ وفات کا معنی نہیں دیتا، وفات کا معنی بھی دیتا ہے، لیکن تمام جتنے بھی اکابر ہیں حضرات مفسرین کرام، انہوں نے اس کا معنی کیا پورا لینے کے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، اسی طرح دیگر تمام شخصیات نے، کہ متوفی کا کیا معنی ہے وفات کے پورا لے لینا، وفات کا معنی یعنی پورا لے لینا۔ البتہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ متوفی کا اس کا جو معنی انہوں نے وفات ہی کا لیا، موت ہی کا لیا، لیکن فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، یعنی یوں کہا گیا انی متوفی کا ورافعک الیہ، رافع کا یہ مقدم ہے، ثم متوفی کا فی آخر الزمان، فرمایا ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے اور پھر آخری زمانے میں آپ کو طبی طور پہ موت دیں گے، کہ یہودیوں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس آیت کریمہ سے استدلال بالکل غلط اور باطل ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کریم میں یہ تحریف کی۔ تو اگر وفات کا معنی پورا لیا جائے تب تو کوئی اعتراض ہی لازم نہیں آتا، لیکن اگر وفات کا معنی یہاں موت کا لیا جائے تو پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ رافعک الیہ، یہ جو الفاظ ہیں یعنی اس میں تقدیم و تاخیر ہے کہ ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، اور قرب قیامت میں متوفی کا پھر آپ کی موت واقع ہوگی۔ دوسرا وعدہ فرمایا کہ پہلا وعدہ متوفی کا ورافعک الیہ، عالم بالا کی طرف تمہیں اٹھا لیں گے۔ سورہ نساء میں فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا وعدہ فرمایا مطہرک من الذین کفروا، ہم آپ کو پاک کر دیں گے، یہود کے سب غلط الزامات ان سے آپ کو صاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا لیاذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، الزام لگایا یہود نے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی صفائی کا ذکر فرمایا
کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، وہ آدم کی طرح، آدم بن ماں باپ کے پیدا ہوئے اور یہ صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ چوتھا وعدہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، آپ کے اتباع کرنے والے وہ قیامت کی صبح تک وہ غالب رہیں گے کفار کے اوپر۔ مراد عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار کرنے والے، ان سب احکام پر ایمان لانے والے وہ جو لوگ ہیں وہ قیامت کی صبح تک غالب آئیں گے۔ اس وقت وہ عیسائی تھے، نصارہ تھے، یہود پر غالب رہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہ بھی اسلام تھا اور محمد الرسول اللہ کا دین وہ بھی اسلام ہے، تو یہ مسلمان قیامت تک وہ یہودیوں پر غالب رہیں گے، کفار پر غالب رہیں گے۔ یہاں یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آج اسرائیل وہ بظاہر اسلامی ممالک کے اوپر غالب ہمیں نظر آتا ہے؟ علماء کرام نے اس کے دو جوابات لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود قرآن کریم نے کہا کہ مسلمان غالب رہیں گے، سوائے اس کے سورہ بقرہ میں، اور قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پہ فرمائے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ کچھ اور لوگوں کے زیر سایہ ہو کر وہ غالب رہیں۔ جیسے آج بھی یہودی وہ دنیا میں عیسائیوں کے زیر سایہ ہیں، آج سب کچھ جو کر رہے ہیں امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کے شہ پہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 انعامات کے آیت کریمہ میں ذکر فرما دی۔